اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ دیکھیں گے، یہ ہماری سمجھ لیں کہ بنیاد ہے لسانیات کی یا علم اللغہ، علم اللسانیات کی۔ جہاں پہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہو، یا تو پھر تھوڑا صبر رکھنا ہے یا پھر مجھے آواز دے دینی ہے اپنا مائک آن کر کے، کیونکہ میرے سامنے یہ دوسرا ٹیب ہے۔ ابھی آپ کو آواز تو صحیح آ رہی ہے نا، سب کو سمجھ؟ جی سر، کلیئر آواز آ رہی ہے۔ اچھا، یہ سب سے پہلے دیکھیں، لکھا ہے کہ بنیادی لسانیات۔ ہم جس پہ بات کر رہے ہیں، ہم نے کہا کہ یہ ایک پراپر، ایک علیحدہ ایک سبجیکٹ ہے، ایک علیحدہ طور پہ علم ہے جس کا نام لسانیات ہے۔ انگلش میں لنگوسٹکس ہے، عربی میں علم اللغہ ہے، اردو میں لسانیات ہے۔ تو انہوں نے اس کو بڑے آسان پیرائے میں سمجھایا ہے۔ میں نے بار بار یہ بات کی تھی کہ جب ہم علم اللغہ کی بات کرتے ہیں نا، یا لسانیات کی بات کرتے ہیں، تو اس کی تعریف یہ ہے کہ لسانیات زبان کے سائنسی مطالعہ کا نام ہے، یعنی لنگوسٹکس از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج۔ تو میں نے یہ بار بار بات سمجھائی کہ یہ جو سائنسی زبان کا مطالعہ ہے نا، یہ جو زبان کا سائنسی مطالعہ ہے نا، اس زبان سے مراد کوئی مخصوص لینگویج نہیں ہے، یعنی کہ عربی، اردو، انگلش، پنجابی، پشتو، کسی بھی مخصوص زبان کے سائنسی مطالعہ کو لسانیات نہیں کہتے، بلکہ اٹ سیلف لینگویج، اٹ سیلف زبان کے مطالعہ کو۔ اب یہ بات یہاں پہ آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آئے گی کہ جہاں پہ لکھا ہے لسان کے لغوی معنی ہیں، اب دیکھیں کہ لسان کے لغوی معنی کیا ہے؟ زبان، بولی یا بھاشا۔ اب ان تین لفظوں کو آپ نے سامنے رکھ کے دیکھنا ہے کہ جو لسانیات ہے نا، لسانیات، تو لسانیات کس سے نکلا ہے؟ لسان سے، زبان سے۔ تو زبان کی سٹڈی یا آپ کی بولی کی سٹڈی، یا اس کو آپ بھاشا کہتے ہیں تو اس کی سٹڈی، ان چیزوں کا جو سائنسی مطالعہ ہے نا، یعنی آپ کی لسان کا، جو آپ کی زبان کا، جو آپ کی اٹ سیلف لینگویج ہے، جو آپ کی اٹ سیلف بولی ہے، اس کی جو سائنٹیفک سٹڈی ہے نا، اس کا نام لسانیات ہے۔ یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ عربی زبان کے سائنسی مطالعہ کا نام علم اللغہ ہے، انگریزی زبان کے سائنسی مطالعہ کا نام لنگوسٹکس ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی علم کے مختلف زبانوں میں مختلف اصطلاحات ہیں، کہ اسی علم کو ہم اردو میں لسانیات کہہ رہے ہیں، عربی میں علم اللغہ کہہ رہے ہیں، انگریزی میں لنگوسٹکس کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کیا؟ یہ آپ کی لسان کے، آپ کی بولی کے، آپ کی زبان کے سائنسی مطالعہ کا نام ہے۔ اس کا جو آپ سائنٹیفکلی اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا نام ہے۔ یہ بات اچھے سے سمجھ آ جانی چاہیے آپ کو۔ جیسے انہوں نے آگے وضاحت کی ہے کہ جو لسانیات ہے، یہ عربی زبان لفظ لسان سے ہے، تو لسان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زبان یا بولی، اور اسی سے لسانیات بنا ہے۔ تو یعنی ہم جو لسان ہے، لسان ہم کسی مخصوص زبان کے لیے تو استعمال نہیں نہ کرتے، بلکہ لسان سے مراد ہم اس آرگن کو لیتے ہیں، اس اسپیچ آرگن کو جو ہمارے منہ کے اندر ہے، جو ٹنگ ہے ہماری، ہم یہ مراد لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری زبان ہے، جو ہماری بولی ہے، چاہے وہ ہم کچھ بھی بولتے ہیں، کسی بھی لینگویج کا کچھ بولتے ہیں، جو بھی ہمارے منہ سے نکلتا ہے، ہم نے اس کو اس پیرائے میں اس نظر سے نہیں دیکھنا کہ وہ کس زبان کا لفظ ہے، کس زبان کی آواز ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہمارے منہ سے ادا ہوگا، اس کے سائنسی مطالعہ کا نام لسانیات ہوگا۔ اس کی آپ کو آگے چل کے تھوڑی اور مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کہ
اگلی ہیڈنگ ہے مختلف زبانوں اور ممالک میں جو رائج اصطلاحات ہیں، جو ٹرمنالوجیز ہیں. فار ایگزامپل اسی کی بات ہو رہی ہے لسانیات کی. ہم نے 3 چیزوں میں دیکھ لیا کہ جو آپ کی لینگویج ہے، جو آپ کی بولی ہے، جس کو آپ اپنی زبان کہہ رہے ہیں، اپنی لسان کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم ماں بولی کہتے ہیں، مدر ٹنگ، تو جو آپ کی بولی ہے اس کا مطالعہ کا نام لسانیات ہے، اسی کے مطالعہ کا نام لنگوسٹکس ہے، اسی کے مطالعہ کا نام علم اللغہ ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فارسی میں اسی یعنی آپ کی زبان کے مطالعہ کو زبان شناسی کہتے ہیں. یہ میں نے اس لیے ہائی لائٹ کیا تھا. اور عربی میں اس کو فقہ اللغہ بھی کہتے ہیں. فقہ اللغہ اس کے لیے ایک پہلے جرمن اور فرانس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی جس کو ہم کہتے ہیں فلولوجی. فلولوجی یہ یہاں پہ اسی لائن میں لاسٹ ورڈ آ بھی رہا ہے، فلولوجی. فلولوجی کا ہی عربی ترجمہ ہوتا ہے فقہ اللغہ. تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ جو ورڈ ہے فلولوجی، PHILOLOGY، فلولوجی، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ فقہ اللغہ. فقہ اللغہ اسی کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے عربی میں، یعنی کہ زبان کی سمجھ بوجھ، زبان کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا. جرمن اور فرینچ اس کو فلولوجی کہتے تھے، یعنی انہوں نے اپنی جو ان کی مطلب ہے کہ اپنے ہاں ان کے ہاں جو بھی بولیاں بولی جاتی تھی ان کی سائنٹیفکلی اسٹڈی کے لیے وہ اصطلاح استعمال کرتے تھے فلولوجی. اسی کو عربی میں کہا گیا فقہ اللغہ اور فارسی میں کہا گیا زبان شناسی. اب جو فارسی میں زبان شناسی کی اصطلاح ہے، زبان شناسی سے مراد فارسی زبان کی شناسی نہیں ہے، فارسی زبان کی شناسائی نہیں ہے، بلکہ یہ اصطلاح ہے زبان شناسی فارسی میں. لیکن زبان شناسی سے مراد اٹ سیلف زبان کی شناسائی ہے، اٹ سیلف زبان کی شناسائی ہے، ٹھیک ہے. اٹ سیلف جو آپ کی لسان ہے، اٹ سیلف جو آپ کی بولی ہے اس کی شناسی ہے. یہ مختلف زبانوں میں اس کے لیے اصطلاحات مختلف ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے دیکھ لیں کہ جرمن اور فرینچ کیا کہتے تھے؟ فلولوجی، عربی میں فقہ اللغہ، علم اللغہ، اردو میں لسانیات، فارسی میں زبان شناسی، اور امریکہ میں یا جو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو برٹن تھے، برٹش تھے، انہوں نے کہا لنگوسٹکس. چیز ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے. آپ کی جو ٹنگ ہے، جو آپ کی لسان ہے، بولی ہے، بھاشا ہے، اسی کا سائنسی مطالعہ. اس کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں میں اصطلاحات مختلف ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ نے ساری دیکھ لی. اس کے بعد آپ کے سامنے آتا ہے نیکسٹ پیج. تو اس سے آپ کو یہ ساری سٹوری سمجھ آ جائے گی. یہ میں سارا پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ عرصہ دراز تک گرامر کا علم فلسفے، منطق اور نفسیات کے مضامین کی خاطر بروئے کار لایا جاتا تھا. کہ جو گرامر ہوتی ہے نا، گرامر جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر زبان کو سیکھنے کے لیے جو بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. کوئی بھی لینگویج آپ نے سیکھنی ہے تو اس کی گرامر، تو یہ بیس ہوتی تھی فلسفے کی بھی، لاجک کی بھی اور نفسیات کی بھی. یا اس کو ادب کے ساتھ وابستہ کیا جاتا تھا اور اس کو اپنے طور پر ایک مضمون کی حیثیت حاصل نہ تھی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ گرامر کی. کہ جو گرامر تھی نا، اس کو ایک علیحدہ طور پہ ایک سبجیکٹ کی حیثیت حاصل نہیں تھی، بلکہ اس کو فلسفی، منطق، نفسیات اور ادب کے ساتھ کو ریلیٹ کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ وابستہ کیا جاتا تھا، اس کو جان پہچان کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا، اور شامل یہ اسی میں ہوتی تھی، اسی کا حصہ، ایک علیحدہ سبجیکٹ نہیں تھی. لیکن پچھلے 50-60 برس سے اس کو ایک الگ، آزاد اور مکمل مضمون کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے. امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں اس کے لیے اپنے الگ شعبے قائم ہیں. قواعد کا علم بہت پرانا ہے. قدیم تہذیبوں میں زبان کے قواعد لکھے گئے تھے، جن میں سے سنسکرت، لیٹن، گریک اور عربی زبان کے گرامر خاص طور پر قابل ذکر ہے.
آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی کہ جو گرامر تھی، چاہے جتنی ہم لینگویجز کی بات کر رہے ہیں، سنسکرت ہے، لیٹن ہے، یونانی، گریک لینگویج ہے، عربی ہے، تو پہلے جو ان کی گرامرز تھیں وہ موجود تو تھیں، لیکن وہ ادب کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے، ادب کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، فلسفہ کے ساتھ استعمال ہوتی تھی. لیکن آج سے 50-60 برس پہلے انہوں نے ایک علیحدہ طور پہ ایک سبجیکٹ کی حیثیت اختیار کر لی، اور ان جن زبانوں کے ہم نام لے رہے ہیں ان کی گرامرز جو ہیں وہ خاص طور پر لکھی گئی. ہندوستان میں مشہور قواعد دان پانینی کا نام سنسکرت کی گرامر کے حوالے سے خاص شہرت رکھتا ہے. یونانی فلاسفر ارسطوٹل، جس کو ہم ارسطو کہتے ہیں، اس نے ناؤن اور ورب وغیرہ اصطلاحات وضع کی جو آج تک رائج ہے. یہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے کہ جو ناؤن ہے جس کو ہم اسم بولتے ہیں، اسم، اور ورب جس کو ہم فعل بولتے ہیں، یہ اصطلاحات یونانیوں کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ انہی کی وضع کردہ ہیں. اب ناؤن کو ہم عربی میں فاعل کہیں گے، اور ورب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل ہی کہتے ہیں، اردو میں بھی اور عربی میں. تو یہ اصل میں بیسیکلی اصطلاحات گریک فلاسفر ارسطوٹل کی ہے. اور اسی طرح یونان کا ہی ایک فلاسفر تھا جس کا نام ڈائنوسیس تھریکس ہے. اس نے 2000 سال قبل یونانی زبان کی گرامر لکھی تھی، جس کی پیروی میں یورپ کی بہت ساری گرامریں لکھی گئیں. ہمارے ہاں فارسی، اردو اور یہاں کی جو علاقائی زبانیں ہیں ان کی اصطلاحات کو، عربی گرامر کی اصطلاحات کو بنیاد بنائے گا، جیسے اسم، فعل اور حرف وغیرہ. اب دیکھیں، گرامر کی بات ہو رہی ہے کہ جو سب سے پرانی گرامر لکھی گئی کسی زبان کی، وہ ڈائنوسیس تھریکس نے اپنی گریک زبان کی گرامر لکھی تھی. اور بعد میں یہ جو جرمن تھے، فرینچ تھے، برٹش تھے، ٹھیک ہے، یہ جو انگلش والے تھے، ان سب نے اس کو کاپی کیا. انہوں نے اسی نمونے کی اپنی گرامرز لکھی. اور ہمارے ہاں جو فارسی اور اردو کی اور ہماری جو دوسری علاقائی زبانیں ہیں، ان کی جو گرامرز لکھی گئی ہیں یہ عربی گرامر کو کاپی کر کے لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسم، فعل، حرف، یہ ہمارے پاس فارسی اردو میں نہیں تھے بلکہ یہ عربی سے آئے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ بات ہوگی گرامر تک. اس کے بعد آگے آ جائیں جدید لسانیات کا آغاز. یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں علم اللغہ کیا ہے، لنگوسٹکس کیا ہے، لسانیات کیا ہے. یہ آپ نے ایک ایک حرف پہ غور کرنا ہے کہ جو سراج الدین خان ورزاؤ تھے، انہوں نے اپنی کتاب نوادر الالفاظ میں پہلی بار سنسکرت اور فارسی کا تقابل کر کے ان کی مشابہت کو توافق لسانین کے نام سے ظاہر کیا. اب آپ دیکھیں، توافق ہے موافقت سے، ٹھیک ہے، موافقت، یعنی کہ لسانین یعنی کہ بائی لینگول، دو زبانیں، کہ سنسکرت اور فارسی. انہوں نے جب کمپیریزن کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ دو زبانیں ایسی ہیں جن میں حد الوسع موافقت پائی جاتی ہے. تو انہوں نے ایک اصطلاح نکالی جس کو ہم توافق لسانین کہتے ہیں. یہ تقابلی لسانیات میں پہلا نظریہ تھا. یہ ورڈ جو ہے اس کو آپ نے اپنے پاس لکھ لیں چاہے، یا اپنے ذہن میں رکھیں، بلکہ اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے اس کو آپ لکھ لیں. یہ بہت ہی ایک سمجھ لیں کہ اس پہ بیس بنے گی ہماری اگلی گفتگو کی. تقابلی لسانیات، اس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں کمپیریٹیو لنگوسٹکس. کیا بولتے ہیں؟ کمپیریٹیو، بھائی سن رہے ہیں آپ؟ کمپیریٹیو لنگوسٹکس، ٹھیک ہے. کمپیریزن ہوتا ہے نا، تقابل کرنا، موازنہ کرنا، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ، یعنی کہ کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ موازنہ کرنا، مقابلہ کرنا، تقابل کرنا. تو اس سے آ گیا کمپیریٹیو. اور لسانیات جس کو ہم لنگوسٹکس کہہ رہے ہیں،
تو کمپیریٹیو لنگوسٹکس یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک زبان کا دوسری زبان کے ساتھ تقابل کرتے ہیں، اور تقابل کر کے آپ بتاتے ہیں کہ ان دونوں میں یہ چیزیں موافق ہیں، اور یہ چیزیں، یہ قواعد، یہ اصول و ضوابط ان میں مخالفت رکھتے ہیں یہ دونوں زبانیں، اور ان میں یہ موافقت رکھتی ہیں۔ تو اس کا جو سب سے پہلا تجربہ تھا، جو پہلا نظریہ تھا، کہ جو پہلا تقابل کیا وہ سراج الدین خان نے سنسکرت اور فارسی کا کر کے یہ پہلا انہوں نے نظریہ پیش کیا تھا، اور انہوں نے رزلٹ کیا نکالا تھا کہ یہ توافق لسانین ہیں، کہ یہ دونوں زبانیں جو ہیں بہت زیادہ حد تک آپس میں موافقت رکھتی ہیں۔ یہ آپ نے تقابلی لسانیات اور کمپیریٹیو لنگوسٹکس یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آگے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ جدید لسانیات کے آغاز کا صحرا بر صغیر کے سر ہے، اور وہ اس طرح کہ برطانوی حکومت کی زیر نگرانی بنگال میں سر ولیم جونز کو چیف جسٹس مقرر کر کے انگلستان سے یہاں بھیجا گیا۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے وہیں پر سنسکرت، فارسی اور چند دیگر زبانیں سیکھ لی تھیں۔ اب اس سٹوری سے آپ کو پتہ چلنا ہے کہ اصل میں علم اللغہ ہم کس بلا کو کہتے ہیں، کہ اب جو سر ولیم جونز تھا نا، اس کو چیف جسٹس مقرر کر کے بنگال میں بھیج دیا گیا، انگلستان سے وہ بنگال آ گیا، اور یہاں آنے سے پہلے اس نے یہ جو سنسکرت تھی، فارسی تھی اور دوسری جو چند زبانیں تھیں وہ سیکھ لی تھیں۔ یہاں آنے کے بعد اس نے رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کے نام سے ایک علمی ادارہ قائم کیا، جس کا نام اس نے رکھا رائل ایشیاٹک سوسائٹی۔ اس علمی ادارے کے تحت علمی لیکچرز کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ اب یہ جو میں نے بلو جو ہائی لائٹ کیا ہے، یہاں سے آپ کو ساری بات سمجھ آنی ہے۔ آپ نے وہ لفظ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کمپیریٹیو لنگوسٹکس۔ اس پیراگراف جس کو بلو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس کے اینڈ پہ لکھا بھی ہوا ہے یہی لفظ، جس کو ہم تقابلی لسانیات یا کمپیریٹیو لنگوسٹکس کہتے ہیں۔ اب 1776 میں کیا ہوا، سر ولیم جونز نے اپنا وہ مشہور اور تاریخ ساز لیکچر دیا، جس میں اس نے بتایا کہ سنسکرت، لاطینی اور یونانی زبانوں میں بے حد مماثلت پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے کہا کمپیریٹیو لنگوسٹکس یا تقابلی لسانیات کیا ہوتا ہے کہ ہم مختلف زبانوں کو اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ ان میں موافقت کیا ہے، مشابہت کیا ہے، مماثلت کیا ہے یا مخالفت کیا ہے۔ تو اس بندے نے، سر ولیم جونز، جس کو چیف جسٹس آف بنگال بنا کر بھیجا گیا تھا، اس کو یہ ساری زبانیں آتی تھی، تو اس نے یہ اپنے لیکچر میں کیا کہا کہ سنسکرت، لاطینی اور یونانی زبانوں میں تو بہت حد تک مماثلت پائی جاتی ہے، اور یہ مماثلت اتفاقی نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تینوں زبانیں کسی ایک ہی مشترک زبان سے نکلی ہیں۔ یہ بہت بڑا انکشاف تھا جو پہلی بار کیا گیا تھا، اور جس کا اثر لسانیات پر بہت گہرا پڑا۔ جب یہ لیکچر یورپ پہنچا تو ماہرین نے اس میں بھرپور دلچسپی لی، اور اس طرح لسانیات کی اس شاخ کا آغاز ہوا جس کو بعد میں تقابلی لسانیات کا نام دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں، یہاں تک یہ بات ختم ہوئی کہ لسانیات ہے لینگویج کے سائنسی مطالعہ کا نام۔ یہ بات آپ کو اب زندگی بھر کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم یہاں پہ کسی بھی مخصوص زبان، جتنی زبانوں کا ہم نے ذکر کیا، سنسکرت کا، لیٹن کا، گریک کا، عربک کا، پرشین کا، اردو کا، انگریزی کا، کسی بھی مخصوص زبان کی اسٹڈی کا نام لنگوسٹکس نہیں ہے، بلکہ لنگوسٹکس ہمارے منہ سے ادا ہونے والے ہر لفظ کے سائنسی مطالعہ کا نام ہے، یعنی ہماری بولی کے سائنسی مطالعہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نے مختلف زبانوں کو اس انداز میں دیکھا کہ اس زبان کا اس سے کیا فرق ہے، اس زبان کے ساتھ کیا مماثلت ہے، تو اس کو ہم نے نام دینا ہے، کیا دینا ہے، تقابلی لسانیات یا کمپیریٹیو لنگوسٹکس۔ اچھا، اس کے بعد جو یہ یلو پیراگراف ہے ہمارا لاسٹ والا، یہ آپ دیکھیں، ولیم جونز کے انکشاف کا زیادہ اثر جرمن ماہرین لسانیات نے قبول کیا۔ سب سے پہلے جو لنگوسٹکس ہے یہ جرمن نے آگے پروان چڑھی ہے، اور وہاں پر مختلف زبانوں کا تقابلی مطالعہ کیا جانے لگا۔ جب ولیم جونز نے یہ بر صغیر کے نام اس لیے انہوں نے کہا کہ صحرا جاتا ہے کیونکہ وہ چیف جسٹس تھا بنگال کا، اور یہ جو کمپیریٹیو لنگوسٹکس جس میں ساری لسانیات لنگوسٹکس ڈسکس ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ
ایک زبان کو دوسری کے ساتھ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کرتے ہیں، تو ساری چیزیں کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو سب سے پہلے جب کہ اس نے لیکچر دیا تھا اور اس کے بعد جرمن جو لنگوسٹ تھے وہاں پہ ماہرین لغت تھے انہوں نے اس پہ کام کیا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے بر صغیر میں اس پہ کام ہوا. اور ان زبانوں کے اندر اشتراک دریافت ہوتا گیا. یہ سلسلہ 20ویں صدی کے آغاز تک جاری رہا اور زبانوں کے مطالعے میں ماہرین کی دلچسپی روز بروز بڑھتی گئی. زبانوں کے مطالعے میں ماہرین کی دلچسپی، اور ایسی ڈکشنریاں وجود میں ہیں جن میں کئی زبانوں کے ہم معنی الفاظ کو یکجا کیا گیا تھا. یعنی کہ زبانیں مختلف ہیں لیکن ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم معنی ہیں مختلف زبانوں میں ان کو یکجا کر دیا کہ یہ یقیناً لسانیات کی تاریخ کا ایک اہم دور تھا جو تقریباً 1 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے. یہی وہ دور ہے جب بر صغیر میں یہاں کی متعدد زبانوں کے قواعد لاطینی روایت کی بنیاد پر لکھے گئے، جن میں اردو، سندھی، پشتو اور دوسری بہت سی زبانوں کے قواعد شامل ہیں. یہ سارے کن کی بنیاد پر لکھے گئے ہیں؟ لاطینی روایت. تقابلی لسانیات کے اس دور میں ماہرین نے مماثلت کی بنیاد پر زبانوں کے خاندان دریافت کیے اور بر صغیر کی بعض زبانوں کو انڈو یورپین خاندان کا نام دیا گیا. اب ہم آج اپنی بات کہاں پہ چھوڑیں گے؟ آپ کو پتہ ہے ہم کہتے ہیں کہ زبانوں کے مختلف خاندان ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس طرح جو ہمارے پاس بر صغیر کی زبانیں ہیں ہم ان کو انڈو یورپین کہتے ہیں. انڈو یورپین کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان میں جو ہے وہ اشتراک پایا جاتا ہے یورپینز کا بھی اور بر صغیر کے لوگوں کا بھی. اور اسی طرح جو ہمارے پاس دوسری زبانیں ہیں، فارسی ہے، عربی ہے، اردو ہے، ان کے بھی ہم خاندان متعین کرتے ہیں. اس پہ ہماری بات ہوگی کل، لیکن آج ہم بات یہاں تک لے آئے ہیں کہ زبانوں کے خاندان جو ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان فلاں خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یہ فلاں سے رکھتی ہے، تو یہ خاندان، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی وراثتی خاندان نہیں ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو عربی ہے یہ سیمی زبانوں سے ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ سیم بن نوح سے جو زبانیں شروع ہوئیں تو ہم اس لیے صرف کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ اصل میں جو زبانوں کی ڈویژن ہوئی خاندانوں میں وہ اس بیس پہ ہوئی کہ جب جو ماہرین لغت تھے انہوں نے کمپیریٹیو لنگوسٹکس کیا، یعنی تقابلی لسانیات میں جب مختلف لینگویجز کا تقابل کیا تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ ان زبانوں میں مماثلت ہے، ان زبانوں میں اختلاف ہے، ان میں مماثلت ہے، تو انہوں نے ان کے کیا بنا دیے، پارٹس بنا دیے اور ان کی ڈویژنز بنا دی. ٹھیک ہے، تو اس طرح زبانوں کے خاندان وجود میں ہیں. اس پہ ہم بات کل کریں گے. ٹھیک ہے، تو امید کرتے ہیں کہ یہ کافی چیزیں جو ہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہوں گی اور آپ کا انٹرسٹ بھی ہم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے.